تم نے گھر میں بٹھا رکھا ہے. قال انی لا یحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب. فرمائے مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہیں تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو انسانی نما بھیڑیوں نے سوچا کہ بہانہ بھی باپ نے بتا دیا ہے، بہانہ بھی باپ نے بتا دیا ہے. لیکن اس وقت کہنے لگے کیسے بھیڑیا کھائے گا؟ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ. کیسے بھیڑیا کھائے گا؟ ہم پوری جماعت ہیں، 1 2 نہیں 10 بھائی ہیں، پوری جماعت ہیں ہم. انا اذا لخاسرون. اگر بھیڑیا یوسف تک پہنچ گیا تو کیا ہم مارے گئے؟ یہی انہوں نے کہا تھا جنہوں نے سیدنا حسین کو خط لکھے تھے. آپ کوفہ آ جائیں، ہم پوری جماعت ہیں، ہم مضبوط ہیں. یہاں ابن زیاد جیسے بھیڑیے نہیں پہنچ سکتے آپ تک، ہم جانیں نچھاور کر دیں گے، لیکن اے حسین تجھے بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، جس طرح یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں. لیکن جب جنگل میں لے گئے تو بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. اب رات کو واپس آئے ہیں. قربان جاؤں قرآن پر یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے شام غریباں کس نے منائی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اب عشاء کے وقت رات کو روتے پیٹتے آئے. عشاءً يَبْكُونَ. جس طرح سیدنا حسین کے قاتل اپنا جرم چھپانے کے لیے روتے پیٹتے سڑکوں پہ نکل آئے، ہاتھوں میں جھنڈیاں لے لی، اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کا کرتا اتار کے کنویں میں ڈالا تھا، اور اس کرتے کے اوپر کسی جانور کو مار کے خون لگایا، اور پھر اس کا جھنڈا بنایا، اور پھر ایک آگے باقی سب پیچھے. قرآن کہتا ہے عشاء یبکون. رات کو پیٹتے کوٹتے سینہ زدی کرتے ہوئے، سینہ کوڑتے ہوئے آئے. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا ہائے حسین ہم نہیں تھے. آج کل تو وہ لوگ کہتے ہیں جن کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، کہتے ہیں ہائے حسین ہم نہیں تھے اس دور میں. نہیں تو کیا کر لیتے تم؟ وہ وہاں کوئی شربت تھوڑی پینی تھی، وہاں کوئی کھچڑا تھوڑی کھانا تھا، وہاں تو تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنی تھی. وہاں تو صرف حسین جیسا ہی کامیاب ہو سکتا تھا. ہاں کیسے نماز ادا کی انہوں نے. شاعر کہتا ہے نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایوں میں. آج ہم حسینی ہی نام لیتے ہیں اور حسین کو یاد کرتے ہیں 2 چیزوں سے. یا تو حسین کے اوپر ناز کر کے یاد کرتے ہیں یا نیاز دلا کے یاد کرتے ہیں. حسین کو یا تو ناز کر کے یاد کرتے ہیں یا نیاز دلا کے یاد کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت ہے. نازی وہ نہیں جن کو ہٹلر نے کاٹا تھا. اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے، وہ نازی قوم تھی جس کو ہٹلر نے کاٹا تھا. لیکن یہاں پر یہ نازی جو ناز کرتا ہے صرف عمل کچھ نہیں، سڑکوں پہ نکل آیا کہتا ہے ہائے حسین ہم نہیں تھا، لیکن اسی دن بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھتا. جلوس کے چکر میں ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے. کوئی غیر مجھے پوچھے نا کہ یہ مسلمان کیوں سڑکوں پہ 10 محرم کو ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کس کا لے کے جا رہے ہیں؟ اگر مجھے کوئی پوچھے تو میں کہوں ان مسلمانوں نے ظہر کی نماز کا جنازہ نکال رکھا ہے، نماز کا جنازہ لگا رکھا آج کے مسلم نے، اور کہتا ہے ہم اس دور میں نہیں تھا. تو شاعر کہتا ہے ایسے نازی کی ضرورت نہیں ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. دشمن سے کہا کہ جنگ روک لے مجھے نماز پڑھنی ہے. دشمن نے کہا میں جنگ نہیں روکوں گا تیری نماز کے خاطر. کہا اگر تو جنگ نہیں روکتا تو کم سے کم جاری جنگ میں مجھے پانی دے، میں وضو بناؤں. میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بڑی چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حسین پیاسا تھا اس لیے پانی مانگا تھا. خدا کی قسم گواہ تم بن جاؤ 10 محرم کو سیدنا حسین روزے سے تھے. جو روزے کی حالت میں ہو وہ پانی مانگے گا پینے کے لیے؟ حسین نے پانی مانگا تھا وضو کے لیے.
نماز کا جب ظہر کا وقت آیا، جو انہوں نے پانی مانگا وضو کے لیے، دشمن نے وضو کا پانی نہیں دیا، اعضاء سے خون بہہ رہا تھا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے حسین نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا، نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، لیکن حسین ایسے بہانوں سے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تو گواہ ہے، میں اپنے اعضاء سے ٹپکنے والے خون سے وضو بناتا ہوں، لیکن نماز ضرور پڑھوں گا۔ جنگ جاری ہے، حسین نے نیت باندھ لی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو پیٹتے کوڑتے آئے، سیم کہانی ہے، سیم، غور کرو قرآن کے واقعات پہ۔ وہ جو کرتا تھا اس کا جھنڈا بنایا بھائیوں نے، اور وہ خون بھی لگا دیا کرتے پہ، اور جھنڈا بنا کے رات کو کوڑتے پیٹتے آئے۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، یہ بھی شام غریبہ مناتے ہیں نا۔ مجھے تو یہ غم سمجھ میں نہیں آیا، کہتے ہیں آج مہندی کی رات ہے، حسین کٹ رہا ہے، تمہیں مہندی یاد آ گئی۔ حسین کا پورا پریوار کٹ رہا ہے کربلا میں، تمہیں مہندی یاد آ گئی۔ اور غم تو موت کے بعد ہوتا ہے، موت سے پہلے تھوڑی ہوتا ہے۔ دوستو وہ کتنا پاگل بیٹا ہے، باپ صرف بیمار ہوا ہے اور وہ روتا پیٹتا کوٹتا ہے اور واویلا شور مچاتا ہے، ماتم کرتا ہے، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا، اگر میں ہوتا علاج کرا لیتا، میں ہوتا تو جو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، ہائے میں ہوتا جو ہے تجھے جو ہے میں خوراک کھلاتا۔ لیکن باپ زندہ پاس میں بیٹھا ہے، بیٹا بھی پاس میں بیٹھا ہے، جیسے ہی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ چلانے والا بیٹا خاموش ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے، دکان پہ۔ دنیا اس سے پاگل کہے گی، دنیا اس سے انٹرنیشنل بین الاقوامی جو ہے بیوقوف کہے گی۔ تو ان کو کیوں نہیں کہتی جو 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کی عصر تک تو خوب واویلا کرتے ہیں، اور 10 تاریخ کو عصر کے وقت سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آ کے آرام سے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ کیا موت سے پہلے غم ہوتا ہے یا موت کے بعد میں ہوتا ہے؟ تو خیر یہ رات کو آئے، ابا جان انا ذهبنا نستبق، ہم تو کھیل میں لگے گئے، اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہی کہا انہوں نے، دشمنوں نے یہی کہا کہ ہم تو سیاست کے کھیل میں تھے، ابن زیاد بھیڑیا کھا گیا حسین کو۔ تو ان کے والد صاحب نے کیا فرمایا، حالانکہ انہوں نے دلیلیں بھی دی، جو جھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ دلیلیں دیتے ہیں، ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے دلیل دی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ابا جان دیکھو یہ کرتے پہ خون لگا ہوا ہے، بھیڑیے نے کھایا ہے ہمارے بھائی کو۔ وہ تو پیغمبر تھے، کرتے کو صحیح دیکھا، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ فرمایا تمہارا بھیڑیا کوئی پڑھا لکھا تھا؟ پہلے کرتا اتارا، پھر میرے بیٹے کو کھایا، اور پھر اپنا منہ صاف کیا کرتے پہ، کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارا خود کا کیا ہوا کرتوت ہے، لیکن اب کیا، فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کروں گا۔ ہاں صبر، پیغمبر نے یوں نہیں کہا کہ اب میں ماتم کروں گا، پیغمبر نے فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا۔ اسلام نے ان اللہ مع الصابرین فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یوں تھوڑی فرمایا ان اللہ مع الماتمین، ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، صبر کی اسلام جو ہے درس دیتا ہے اسلام صبر کا۔ حسین نے صبر کیا تھا، جب جو ہے علی اصغر، علی اکبر اور سارا پریوار کٹ رہا تھا، تو اس وقت بھی حسین نے صبر کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے 11 ٹکڑے ہو گئے، نبی نے صبر کیا تھا۔ جب بھی کسی پیغمبر پہ، کسی ولی پہ مشکل آئی تو انہوں نے ماتم نہیں کیا ہے بلکہ صبر کیا ہے۔ اور اگر ماتم کرنے بیٹھ جائیں تو دوستو صرف سیدنا حسین تو اسلام کی تاریخ میں ایک تو شہید ہے نہیں، اسلام کی تاریخ تو شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم اگر ہم ہر شہید کا غم منانے بیٹھ جائیں تو ہمارا پورا سال غم میں گزرے گا۔
یہ غلط فہمی ہے، باہر رہنے والے بھی پوچھتے ہیں کہ محرم تو سعودی عرب میں بھی چھٹی ہوا ہے، مسقط میں بھی چھٹی ہوا ہے 10 محرم کی، بڑا پاکستان میں بھی چھٹی ہوا ہے، اب تو انڈیا میں بھی منظور ہو گئی، تو پوری دنیا میں محرم میں منایا جاتا ہے اور اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہی غلط فہمی ہے ہماری کہ 10 محرم کی جو چھٹی ہوتی ہے اسلامی کنٹریوں میں یا کہیں اور، وہ سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، چاہے آج کا ہسٹر کیلنڈر میں لکھ دے۔ جو چھٹی ہوتی ہے، مدرسوں میں بھی چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے اسلام کے ان 2 اہم دنوں کی وجہ سے، ایک تو یوم عاشورہ کی وجہ سے اور دوسرا روزے کی وجہ سے، اس لیے چھٹی ہوتی ہے۔ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس دن کو مقدس مانا گیا اور اس میں اکابرین نے جو ہے اکابرین امت نے عبادتیں کی ہیں۔ تو سیدنا حسین نے جو ہمیں پیغام دیا تھا وہ یہ تھا، 10 محرم کو کرنے کے کام یہ ہیں کہ سیدنا حسین نے صبر کیا تھا۔ اے مسلمانوں، کبھی بھی تمہیں غم کا سامنا کرنا پڑے تو تم بھی صبر کرنا۔ حسین نے نماز پڑھ کے دکھائی تھی، یہ پیغام تھا وہ مسلمانوں، کیسا بھی حال آ جائے اور کیسے بھی حالات آ جائیں اور کیسا بھی موسم آ جائے، گھر میں چاہے غم ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے کھیت کا موسم ہو، کتنا ہی تو بزی ہو، لیکن نماز مت چھوڑنا۔ سیدنا حسین نے روزہ رکھا تھا، کوشش کرو، نفل روزہ ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، روزہ رکھنا چاہیے سنی کو، شربتیں نہیں پینی چاہیے۔ حسین نے تو 10 محرم کو قرآن پڑھا تھا، مرثیے نہیں پڑھنے چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے سنی کو۔ جو حسینی ہیں ان کو حسین کی سنت پہ چلنا چاہیے تھے کوئی، اس لیے یہ خیر اسلام کی تاریخ تو شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر شہادت ہی اگر ہم منائیں تو محرم کو ہی اگر لے لیں تو محرم کوئی 10 تاریخ سے تو شروع ہوتا نہیں ہے، محرم تو 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ سیدنا حسین تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے ذرا چل، محرم کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور کیا مقام تھا حضرت عمر کا۔ میں مانتا ہوں سیدنا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نواسہ ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، نواسہ رسول ہیں، لیکن سیدنا عمر کون ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، مابعد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کے اٹھا ایران پر برسا عمر، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ نبی نے فرمایا عمر وہ ہے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے روتے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو جائے ماں باپ روتے ہیں، لیکن میرا عمر وہ ہے جس کی موت پر قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ آج اسلام رو رہا ہے، آج اسلام رو رہا ہے اور عمر کی تلاش میں ہے، لیکن زمانہ کو عمر نہیں دکھ رہا۔ کیا حالات ہیں روہنگیا کے، 40,000 کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بدھ مذہب والے بڑے ظالم ہیں کہ جو ہے برما کے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ کوئی تو بتائے کہ جو ہے ایران سے لے کر یمن تک مسلم کنٹریوں میں جو خون بہہ رہا ہے اور 20 لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ مسلمان قاتل ہے مسلمان کا۔ ایران سے لے کر یہ پوری پٹی چھوٹی چھوٹی کنٹریاں ہیں، لیبیا ہے، مصر ہے، سیریا ہے، یمن تک، یمن سے لے کے ایران تک جو خون مسلمان کا بہہ رہا ہے، 20 لاکھ بے گھر ہیں، کوئی ان کو اناج دینے کو تیار نہیں۔ ہاں جبے والے بھی اناج دینے کو تیار نہیں ہیں۔